سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، ماہ مبارک کا آج 26واں روزہ ہے، اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے کام خداوند قدوس کو پسند ہیں، ان کاموں میں ایک بہترین اور بڑا اہم کام وہ ہے روزے کا افطار کرنا، افطار کرانا، روزہ کھولنا یا کھلانا۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہوگی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ افطار کا ایک ایسا وقت ہے جس کے لیے کہا گیا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے کھولنے والے کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت اس روزہ افطار کرنے اور اس تکلیف پر جو اس نے صبر کیا، روزہ رکھا، آزمائش، تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ملاقات کرے گا اور ملاقات کی خوشی قریب کرے گا۔ یعنی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ افطار کرنے لگیں، جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کریں، جو دعائیں آپ کو مل جائیں وہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعا پڑھیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا کہ الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزے دار کی دعا کو اللہ جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ جو روزہ افطار کرتا ہے اسے سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے زیادہ، افطار سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع کہنا، یعنی اللہ واسع کہنے سے رزق بڑھاتا ہے، اور یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے زیادہ بخشنے والے مجھے بخش دے۔ جو بھی وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا۔ خصوصاً جب آپ افطار کرواتے ہیں تو افطار کروانے والوں کی دعا بھی، یعنی جو افطار کرتے ہیں اگر وہ کروانے والوں کے لیے دعا کریں تو ان کو بھی اللہ بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دعا جو ہے جس قدر بھی کی جا سکتی ہے وہ آپ کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو بسم اللہ ہی بھول جاتے ہیں، جلدی جلدی ہوتی ہے کہ افطار کریں اور جناب اذان آئی اور جناب بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذان سے پہلے بیٹھ جائیں، کچھ پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ خداوند قدوس اس وقت نظر کرتا ہے افطار کرنے والے پر، تو اس کو آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو افطار کرانا چاہتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، بڑی حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کو روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے، یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں یا نہیں رکھ رہے، تو افطار تو کرا سکتے ہیں، تو جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کسی کو افطار کروائے گا، یعنی افطار کا مطلب کیا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کو میں حوض کوثر پہ پیاسا نہیں رہنے دوں گا، یہ حضور کا وعدہ ہے۔
حضور علیہ السلام نے بڑی اس کے کہا صحابہ کرام سے کہ روزہ افطار کروایا جائے تو یہ اجر ہے وہ اجر ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نہ کروا سکوں تو فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی بھی اگر آپ افطار کے وقت چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے تو آپ میٹھا پانی بنائیں یا سادہ پانی بنائیں یا دودھ بنائیں. ایک جگ آپ کسی کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر کا دسترخوان لگائیں، آپ روڈ کے اوپر پلا سکتے ہیں، کسی کو غریب کو پلا سکتے ہیں. کرنا تو خدا کے لیے نا، دیکھنا تو اس نے. تو اس کا بھی حضور نے کہا کہ اس کو اجر ملے گا. اس لیے بہت ساری حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے برابر اسے ثواب ملے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سدیر، یہ ایک صحابی ہے، امام نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ کہا ہاں یہ ماہ رمضان کی راتیں شروع ہو گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے ہر رات 10 غلام آزاد کرو؟ سدیر نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان، میرے مال تو پیسے نہیں ہیں، مال کس کے ساتھ غلام آزاد ہوتا ہے، گنجائش نہیں ہے. امام نے کہا 10 میں سے کم کر لو، 9 کرا سکتے ہو؟ کہا نہیں. 8 کرا سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں 1 بھی نہیں کرا سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ 10 غلام نسل اسماعیل سے آزاد کرانے کا ثواب آپ کو ملے؟ کہا مولا فرمائیے. تو فرمایا پھر ایک مسلمان کو روزہ افطار کروانا. اللہ اکبر. تو اس کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اس کے رزق میں بہت زیادہ وسعت پیدا کر دیتا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز ہر مسلمان، ہر مومن یہ عہد کر لے کہ مجھے کم از کم ایک بندے کو تو افطار کرانا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہفتے بعد ایک پارٹی رکھ دیں گے، کچھ بلا لیں گے، وہ بھی اپنے بھائی. نہیں، آپ نے مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کھانا بنائیں، آپ کو پہلے 2-4 دن میں کوئی روزے دار غریب کوئی ڈھونڈ لیں تو اس کو کہنا ہے کہ آج آپ نے روزہ اسی سے کھلوائیں، اسی سے. اور اس کے کام کو تھوڑا سا ورک کرنا پڑتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. کم از کم ایک کو کروائیں، اگر 2، 10، 20، 100 کرواتے ہیں تو اس کا تو بہت اجر ہے. امام صادق فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کا روزہ افطار کراتا ہے خداوند عالم 70 فرشتے مقرر کرے گا جو آئندہ سال تک کے لیے اللہ کی تسبیح کریں گے اور اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. تو سامعین کا روزہ افطار کرنا چاہیے. روزہ افطار کرنے کے لیے ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ روزہ کا وقت جو ہے وہ خیال میں رہے. ہمارے ہاں قرآن مجید کے مطابق روزہ افطار کیا جاتا ہے. اتم الصیام الی اللیل، اللہ نے واضح فرما دیا کہ روزہ جو ہے وہ لیل تک یعنی رات تک مکمل کرنا ہے، شام تک نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر دیکھیں اور جہاز جا رہا اوپر تو اس کو سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں اور آپ دن کو روزہ کھول لیں. نہیں، رات کو. رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج ہمارا آگے غروب ہو جائے اور اس کی روشنی بھی ساتھ چلی جائے اور پیچھے سے ایک جیسے رات کا اندھیرا آتا ہے، سیاہی آتی ہے، جب وہ ہمارے سر کے اوپر ہو جائے تو وہ ٹائم ہے روزہ افطار کرنے کا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی اگر آپ دیکھیں 187 میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی یعنی سفیدی ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہی سے فجر کے ٹائم. تو یہ کھانے پینے کا یعنی سحری کرنے کا وقت ہے. اور روکنا کب ہے؟ جب سفیدی آ جائے. تو صبح کے وقت تو سفیدی شرط ہے، تو شام کے وقت سیاہی شرط کیوں نہیں ہے؟ وہی سورج آگے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کرنیں چلی جاتی ہیں، پیچھے رات آتی ہے، اس کی سیاہی آتی ہے. جب سیاہی سر کے اوپر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں لیل، اور اس وقت روزہ افطار کرنے کا حکم ہے. یہ جا کے دیکھیے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اس کو رات تک کرنا ہے. لہٰذا کچھ لوگ جلدی روزہ کھول لیتے ہیں
وہ تو ہر کوئی اپنے امام کو جانے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے روزہ رات کو ہی کھولنے کا حکم ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزہ کھولتے وقت قرآن پڑھیں، دعا پڑھیں، جو سورہ آتا ہے وہ پڑھیں، استغفار کریں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا افطار کرنے سے پہلے دوسرے کو افطار کرواؤ۔ فیملی میں ہیں تو کرواؤ، غریب رشتہ دار ہیں تو کرواؤ۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے، آپ ایک کو کروا لیں، دو کو کروا لیں، 100 10 20 ایسا اپنے شور کر کے اور اپنا نام کے لیے کروائیں گے تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا کروا لیں، خفیہ کروا لیں، لیکن اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ یا آپ کہیں جی میرے پاس تو اپنا کھانے کا نہیں ہے یا دوسرے کا کھانے کا نہیں ہے، تو ایک بندے کو تو افطار کرانا اس لیے کروائیں کہ خدا تمہیں رزق دے گا، خدا تمہیں اس کے بدلے جنت دے گا، خدا گناہ معاف فرمائے گا۔ تو دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک مستحق، یا ویسے بھی کروا سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ روزہ افطار کرانے میں کسی بھی مسلمان کو، مومن کو، لیکن یہ ہے کہ مستحق مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے۔ دو چیزیں، ایک خیرات ہے، ایک افطار ہے۔ ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ افطاری بھیج دی، وہ لوگ چاہے دوسرے دن کھانا بنا رہے ہوں، نہیں، افطاری کا مطلب افطاری ہی کریں گے۔ تو آپ نے افطاری کو اس طرح کرانی ہے کہ لوگ افطاری کریں، تب جا کے افطار کا وہ آپ کی نیت پوری ہوگی۔ اگر کھانا بھیجنا ہے تو ویسے مستحق کے یہاں بھیج دیں، بھئی یہ آپ کا آٹا چاول جو خرید کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ افطار ہم لوگ بھیجتے ہیں اور جن کو، تو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ افطار ہے اور یہ افطار گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس پہ تھوڑا سا ورک کریں اور ان کو یا پکا کے بھیجیں کہ آج آپ نے نہیں پکانا، ہم کھانا دے جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام افطار کے وقت افطار کرواتے تھے، اور بار بار ایک روایت ملتا ہے کہ ایک کھانا گوشت کا وہ پکواتے اور اسے بار بار سونگتے اور خوش ہوتے، پکتا رہا، تو وہ پھر شام کو جب پک جاتا تو بہت خوش ہو جاتے کہ اب تیار ہو گیا ہے، جیسے آپ دیکھ پکاتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں۔ تو رات کو وہ اٹھ کے اللہ دے، اور جب افطار کا ٹائم آتا تو وہ خود بانٹتے، اللہ اکبر، مومنین کے گھروں میں۔ تو سامعین قدر، یہ سنت ہے ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا چینجنگ لانا ہے تاکہ بہتری کی طرف جائیں، اپنے گھر مسجد میں اپنا نام دوسری جگہ دکھاوے سے بچیں۔ خدا کی قسم، دکھاوا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جو کام صرف اللہ کو پتہ ہونا چاہیے بندوں کو شریک نہ کریں۔ یہاں کا اس کے لیے کہا جاتا ہے عبادت فی شرک۔ آپ نے کچھ بھی کیا بس خدا کے لیے کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے گواہ ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔